الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کے مہینے کی 8 تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اور عام طور پر علماء حضرات اس مہینے کے اندر نبی آخر الزماں سید الکونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر بیان کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر موضوع ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ لیکن ہٹ کر کے میرے بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ، جس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے، ربیع الاول کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ کہ جس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور خوشی کا مہینہ، اور ایک ایمان والے کو خوشی ہونا بھی چاہیے۔ عام طور پر اگر گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، اور حضور جس کے صدقے میں زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے سب اللہ نے بنائے، ان کی ولادت ہو تو ایک ایمان والے کو خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے آگے چل کر کے ربیع الاول کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کا بھی مہینہ، یعنی وصال کا بھی مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر رسالت کا بھی مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا، اس مکہ سے مکرمہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ہجرت کا بھی مہینہ ہے، یعنی سفر کے آخری ایام میں ہجرت کا جو واقعہ شروع ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ تو صرف ایک پہلو کو بیان کرنا ولادت نبی کو، اور دوسرے عنوان کو چھوڑ دینا، رسالت ہے، ہجرت کے واقعات ہیں، رحلت کے واقعات ہیں، اس کو بھی علماء فرماتے کہ بیان کرنا چاہیے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے دن کو یاد رکھا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر کانفرنس کی ہو، سیرت کے عنوان پہ کوئی جلسہ کیا ہو، کبھی بھی نہیں کرتا ہو۔ کیوں کہ سیرت کے اندر جب وہ جلسہ کرے گا تو سیرت کے عنوان کے اوپر جب وہ بیان کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے 25 دسمبر کو یاد رکھا، جس کی خوشی میں وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ پورے قرآن کریم کو دیکھ لو، پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، کہیں بھی کسی پارے میں بھی نہیں۔ البتہ 2 نبیوں کے بارے میں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ان کے واقعات بیان کیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 طرح کی ہے۔ ایک جسمانی ولادت، جسمانی ولادت کے اندر والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمینہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 40 سالہ زندگی ہے۔ اس 40 سالہ زندگی کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر کے رہے،
یہاں تک کہ امین کا صدقہ کر دیا گیا. لیکن 40 سال گزرنے کے بعد غار حرا کے اوپر جب پہلی وہی نازل ہوئی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے پہلی وحی کی ابتدا کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت، ایک تو جسمانی ولادت، ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی وہاں سے روحانی ولادت. اگر کوئی آج لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ پڑھے گا تو ایمان میں داخل نہیں ہوگا. وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اس کو پڑھنا ہی پڑے گا. اب 40 سالہ کے بعد جو زندگی ہے 23 سالہ، یہ اصل زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی. اب یہ 13 سال کے اندر کیسے کیسے حالات آئے. علماء نے بیان کیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے تھے غار حرا کے اوپر، یہ 5 آیت کو لے کر کے جب غار حرا سے واپس ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر کے آئے تھے، وہی لانے کے بعد سب سے پہلے کان کے اندر حضرت خدیجہ کے کان کے اندر قرآن کریم کے الفاظ پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور یہ آیت پڑھ کے گئے ہیں. تو سب سے پہلی وہ خاتون ہے کہ قرآن کریم کی 5 آیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان سے اس کو سنا ہے. فوراً ورقہ بن نوفل جو تجازاد بھائی بھی ہوتے تھے، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ابھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے جاتی ہے اور سارے واقعات کو بیان کرتی ہے. ورقہ بن نوفل بہت بڑے یہودی عالم تھے. وہ 100 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. علماء نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل نے اپنے آنکھ کے پتلے کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد فرمانے لگے مبارک ہوئے خدیجہ، جس آخری نبی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اس آخری نبی کو اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیج دیا ہے. اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے رشتہ دار کے خود لوگ اس کو یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے. جب پہلی وحی نازل ہوئی یہ 5 آیت، اس کے بعد 3 سال تک، جس کو ہم فطرت وحی کہتے ہیں، 3 سال تک نزول کا سلسلہ بند رہا. 3 سال کے بعد پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے اس کو لے کر کے گئے صفا پہاڑ کے اوپر اور اعلان کیا، پہلے سمجھایا. اس کے اندر ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، بڑے بڑے کفار مکہ وہاں پر موجود. پہلے تو دعوت دی کہ اگر میں جو بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں اگر میری باتوں کو آپ مانو گے یا نہیں مانو گے، تو سب نے کہا تو آپ تو امین ہیں، صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی باتوں کو ہم مانیں گے. پھر اخیر کے اندر دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس دنیا سے چل کر کے ایک دنیا آخرت جس کو کہتے ہیں، اللہ نے جنت بھی جہنم بھی بنائے. جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ سننا تھا کہ کفار مکہ بالکل غصے میں آ گئے اور پتھر سے مارنا شروع کیا. اور اسی موقع کے اوپر جس دن حضور کی ولادت ہوئی تھی، ابو لہب نے کئی باندیوں کو آزاد کیا تھا خوشی کے مارے، لیکن جب توحید کی بات آئی تو فوراً ابو لہب غصے میں آ گئے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. فوراً اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب پوری سورت نازل کی اور ابو لہب کے بارے میں ہلاکت کی دعا. ان کے بعد حالات کے اوپر حالات آئے مکی زندگی کے اندر.
پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی نوبت آئی، مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد وہاں بھی چین سکون سے نہیں رہے۔ بدر کی لڑائی ہے، غزوہ احد کی لڑائی ہے، ان مکی دور میں اسلام اور کفر سے کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ تو مدنی دور کا واقعہ ہے جب ہجرت کر کے گئے۔ غزوہ حنین ہے، غزوہ خندق ہے، بڑے بڑے معرکہ مدنی زندگی کے اندر، وہاں بھی جانے کے بعد کفار مکہ نے اس کو چین سے رہنے کے لیے نہیں دیا میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی کے اندر مکہ میں جو صورت نازل ہوئی اس کو ہم مکی کہتے ہیں، اور مدینہ میں جو صورت نازل اس کو مدنی ہم کہتے ہیں۔ مدینہ جانے کے باوجود بھی وہاں پر ہی حالات کے اوپر حالات آتے رہے، لیکن صبر سے کام لیا۔ ویسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو آپ تو شروع ہی سے لے کر کے آخر تک 63 سالہ زندگی کے اندر حالات کے اوپر حالات آتے رہے۔ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا۔ سیرت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ابھی بی بی آمنہ سے ان کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اس زمانے کے اندر فاطمہ نامی ایک عورت بہت پڑھی لکھی تھی، تو اس نے سامنے سے چل کر کے وہ کہنے لگی کہ عبداللہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ خیر کچھ دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جب اس کا نکاح بی بی آمنہ سے ہو چکا تو ایک روز وہ گلی سے گزر رہے تھے، تو پھر اس لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی اے عبداللہ مجھ کو کوئی عام آدمی لڑکی مت سمجھنا، میں بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہوں اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ اگر آج دوبارہ تم آگے چل کر کے مجھ سے نکاح کرنا چاہو گے تو میں نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بی بی آمنہ سے نکاح سے پہلے میں تیرے پیشانی کے اوپر ایک نور دیکھ رہی تھی، نور کی چمک دیکھ رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ وہ نور میرے بطن کے اندر منتقل ہو جائے اور میں خوش نصیب عورت بن جاؤں، لیکن تمہارا نکاح بی بی آمنہ سے ہو چکا ہے، اب وہ نور تیرے پیشانی کے اوپر میں نے دیکھ رہی ہوں، اگر آپ مجھ سے اب نکاح بھی کرنا چاہو تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ابا کا انتقال ہو چکا۔ اس زمانے کے اندر گاؤں سے اطراف سے عورتیں آتی تھی اور مالدار گھرانے کے لڑکوں کو لے جاتی تھی وہ خدمت کے طور پر، اجرت کے طور پر۔ اللہ نے انتظام کیا کہ حضرت دائی حلیمہ کے گود میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پرورش کے لیے۔ وہ لے گئی طائف کے علاقے کے اندر۔ اب 6 سال کے اندر ماں کا بھی انتقال ہو چکا۔ 6 سال سے لے کر کے 8 سال تک دادا عبد المطلب کے پرورش میں رہے۔ دادا عبد المطلب کا 8 سال کے اندر انتقال ہو چکا۔ 8 سال کے بعد سے چچا ابو طالب، جو علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر کے اخیر تک وہ ساتھ دیتے رہے، چچا ابو طالب۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن تو ہے ہی نہیں، اور اولاد کو اللہ نے بچپن ہی کے اندر اٹھا لیا تھا، تو مکی دور کے اوپر بھی حالات اور مدنی دور کے اوپر بھی حالات آتے رہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور جانے کے بعد جب اذا جاء نصر اللہ یہ سورت نازل ہوئی،
فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے بشارت ملی کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان میں داخل ہو چکے، لاکھوں کا مجمع ہو چکا، اب آخرت کی تیاری آپ کیجیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ جب پڑھو گے تو صرف ولادت کو بیان کرنا یہ سیرت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے، وہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کما کر کے گئے، وہ بھی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق میں، حنین میں گئے، وہ بھی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کے حقوق کو ادا کیا، وہ بھی سیرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق کو ادا کیا، وہ بھی سیرت ہے۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ دار کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ساری باتوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا، یہ ساری چیزیں سیرت ہے۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ شیما جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوتی ہے، حنین کے موقع کے اوپر 6000 قیدی پکڑے گئے تھے، تو سیما کے ہاتھ میں بھی زنجیر۔ وہ ایک صحابی سے وہ کہنے لگی کہ جا کر کے اللہ کے رسول ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا جا کر کے کہو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بہن آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن تو سگی بہن تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ کون بہن ہے؟ پھر بیوی کی سیما کہنے لگی جا کے کہو کہ ایک بہن آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ وہ صحابی گئے، جانے کے بعد اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جیسے وہ لے کر کے صحابی گئے بی بی سیما کو، جانے کے بعد جیسے ہی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فوراً اپنے چادر مبارک کو اس کے لیے زمین کے اوپر بچھایا اور بیٹھ گئی۔ پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگی، اللہ کے رسول آپ کو یاد بھی ہے جب آپ میرے والدہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کے اوپر، تو میں آپ کو گود میں لے کر کے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو قائم و دائم رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، ہر طرح کی مدد کرنا، آپ کے لیے میں دعائیں کرتی تھی۔ آج میں مصیبت میں گرفتار ہو کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ یعنی بچپن کے جب واقعات بیان کیے تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہا کیا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے شوہر قید ہو کر کے آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا کہ اس بہن کے صدقے میں سارے قیدیوں کو آزاد کر دو، اور بہت سارے ہدیات تحائف دے کر کے اس کو واپس کیا۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ خیر میرے بھائی اور دوستو، جب اذا جاء نصر اللہ یہ سورت نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف زیادہ رغبت کرنے لگے۔ حجۃ الوداع، آخری حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، واپسی ہوئی۔ واپسی ہونے کے بعد مختصر واقعہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونا شروع ہوا اور زہر کے اثرات بھی بدن میں پھیلنے لگے۔ لبید بن عاصم نے ایک موقع کے اوپر حسد دشمنی سے، جو یہودی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر بھی ملایا تھا۔ یہ بھی کتابوں کے اندر واقعات موجود ہے، جو ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو سورت پڑھتے ہیں اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی مہینے تک ان کے اثرات رہے۔ تو جب واپسی بستر کے اندر درد شروع ہوا، اس موقع کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ جب زیادہ درد شروع ہوا تو جمعرات کے دن اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس روز سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اپنے ابا سے کہو کہ جا کر کے وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد رقیق القلب یعنی نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی خواہشیت تھی کہ میرا ابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے اوپر جا کر کے نماز پڑھائے، لیکن بار بار اللہ کے رسول نے منع کیا اور عائشہ سے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کہو، جا کر کے کہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جگہ پر وہ نماز پڑھائے۔ تو علماء نے فرمایا جمعرات کے دن عشاء کی نماز، پھر جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کے دن بعض علماء نے فرمایا کہ ظہر کی نماز، یعنی یہ 17 نمازیں کل ایسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور ان 17 نمازوں کے اندر بعض علماء نے فرمایا کہ 2 وقت کے اندر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سہارے کے ذریعے سے لے کر کے مسجد میں آئے تھے۔ آخری وقت کے اندر جب مرض زیادہ بڑھنے لگا، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کپڑے کو ٹھنڈا پانی کے اندر رکھ کر کے وہ پیشانی کے اوپر رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، موت کی سختی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا، آپ جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ نبی اور غیر نبی میں میرے بھائیو اور دوستو فرق یہی ہے کہ غیر نبی کے پاس چاہے غوث ہو، قطب ہو، ابدال کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ ہو، ملک الموت اطلاع دیے بغیر آ جاتے ہیں۔ نبی کی ذات وہ خاص ہے، جب اس کے روح کو قبض کرتے تو اس سے پہلے اس کے پاس آتے اجازت لینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، دیکھنے لگے، کہا جبرائیل میں تجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے تو آپ اس دنیا میں رہیں، اگر آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو تو آپ اللہ کے پاس جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھ سے مشورہ لے رہا ہوں، مشورہ کیا اس میں خیر ہے وہ تو مشورہ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول فوراً تیار ہو گئے، اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو۔ آخری وقت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبر ران کے اوپر رکھی ہوئی۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ آ گئے اور اس کے ہاتھ میں مسواک، تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے اس مسواک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک کو لیا اور لینے کے بعد اپنے دانت کے ذریعے سے مسواک کے کچھے کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کے ذریعے سے اپنے دانت مبارک کے اوپر اس کو پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی فوراً مسواک کو لے کر کے میں اپنے دانت مبارک کے اوپر اس کو مسل لوں، یعنی آخری وقت کے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان کے اوپر جو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک۔ ویسے بھی کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، جو عرش سے بڑھ کر بعض علماء نے فرمایا کہ وہ جگہ مقدس ہے، خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے وہ جگہ مقدس ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریفہ ہے۔ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے رحلت فرمانے سے پہلے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیر کے دن جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا، بہت خوش ہوئے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول حجرہ مبارک سے باہر نکل آئیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ اصل میں خوشی یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر 40 سال کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو مکی زندگی کے اندر حالات آئے تھے، پریشانی آئی تھی، اپنوں کے طرف سے بھی غیروں کے طرف سے بھی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ کے اوپر بھی حالات کے اوپر حالات، لیکن جب اس دنیا سے میں جا رہا ہوں تو لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا مجمع ہے جس کو دیکھ کر کے اس کو خوشی ہوئی تھی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس بات کی تھی کہ میری جگہ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ہم کو فکر نہیں ہے ہم اس دنیا سے جائیں گے بھی کہ میرے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو سنبھال لیں گے، اور ہوا بھی میرے بھائی اور دوستو یہی۔ اللہ کے رسول پردہ فرمانے کے بعد علماء فرماتے کہ ظہر کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھ کر کے رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بلال اذان دو، وہ تو پہلے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علماء فرماتے کہ اس موقع پر کئی مرتبہ حضرت بلال بے ہوش ہو گئے تھے۔ واقعہ بیان کا ایک اصل میں اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتے تھے تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مبارک کو اپنے حجرہ شریفہ سے نکال کر کے حضرت بلال کا چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ اب جو ابھی بھی آج جو مدینہ منورہ کے اندر مؤذن حضرات جو اذان دیتے میرے بھائی اور دوستو، وہ جگہ آپ دیکھو حجرہ شریفہ سے اور وہ اذان دینے کی جگہ کتنے دور کا فاصلہ آپ دیکھ سکتے ہو جا کے۔ تو یاد تازہ ہونے کی وجہ سے یہ سب حالات آئے۔ اس موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر رونے کی آواز ہر گھر سے آ رہی تھی۔ اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پوری آیت کی تلاوت کی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ کی ذات موجود ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تھے، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ خیر تسلی کے کلمات کہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دل کے اندر خوشی ہوئی۔ اب نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے، وہ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، ان کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ پھر میت کے دفن کا مسئلہ آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی جہاں پر رحلت فرما جائے اسی جگہ اس کو دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک نکل چکے تھے۔ یہ سب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہ ابو بکر جب جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو رکھنے کے بعد سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز فرشتے پڑھیں گے اور صلاۃ و سلام وہ آ کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے رشتہ دار جو اہل بیت ہے وہ نماز پڑھیں گے، پھر صحابہ کرام 3 دن تک یہ سلسلہ چلا تھا میرے بھائی اور دوستوں۔ بعض کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حجرہ شریفہ سے باہر نکلے تو اچانک رونے کی آواز، چلانے کی آواز آئی، وہاں پر کوئی تھا موجود نہیں تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام افسوس میں روئے تھے کہ اب قیامت تک کوئی آخری نبی آنے والا نہیں ہے اور میرے آنے کا بھی سلسلہ بند ہو جائے گا، اس لیے غم کے مارے وہ رو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیاری کی، غسل دینے کے بعد حجرہ شریفہ کے اندر جنازے کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ سلسلہ چلا، پھر میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبر مبارک کے اندر، لیکن پیر کے دن علماء فرماتے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما کے گئے۔ اس سے علماء نے فرمایا اگر کوئی سنت سمجھ کر کے پیر کے دن کا موت مانگے یہ بھی خوش نصیبی کا علامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار پڑے، آخری دن اپنے
بیوی سے پوچھا کہ کون سا دین ہے؟ کہا پیر کا دین ہے۔ بہت خوشی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جب مجھ کو موت دینا تو پیر کے دن کا موت دینا۔ جمعہ کا دن بھی یہ مبارک ہے، رمضان مبارک کا دن بھی مبارک ہے۔ اگر پیر کے دن کی کوئی میرے بھائی اور دوست کو موت کی نیت کرے تو سنت سمجھ کر کہ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، اور کب کس کا بلاوا آ جائے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آج یہ حسن چاچا بہت بھولے بھالے انسان، میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا کب کس عمل کو اللہ پسند کر لے۔ جو مٹکا رکھا ہوا باہر، کبھی کبھی وہ آ کر کے کسی کو دکھانے کے لیے جگ سے لے کر کے وہ مٹکا کو پانی بھر دے۔ حالانکہ اس کو کہتے بھی چاچا آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، کیوں پانی بھرتے ہو؟ تو میں ایسے بھر دیتا ہوں، ابھی ویسے بیٹھا ہوں۔ وقت سے پہلے آ کر کے یہاں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو گزار دینا، ظہر سے پہلے آ کر کے سو جاتے تھے، یعنی اپنا کام بھلا اپنا گھر بھلا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ایک روز تو فوراً اذان سے پہلے آ گئے، 4 بج رہا تھا، غالب اس سے پوچھا کتنا جلدی کیوں آ گئے، ابھی تو اذان بھی؟ وہ کہا گھبراہٹ سا معلوم ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو نہیں ٹھیک لگ رہا تھا، مسجد میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کے نیکی کو قبول کر لے، ابھی پتہ چلا میرے بھائی اور دوستوں ان کا انتقال ہو چکا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن چاچا کی مغفرت فرمائے، کب انشاءاللہ ان کے رشتہ دار لوگ کب اس کو جنازہ جنازے کی نماز ہوگی، کب دفن ہوگا، وہ مشورہ کر کے کریں گے۔ ان کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کب جس کو بلا لے کہنا مشکل ہے، عقل مند انسان وہی کہ اس سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ڈال دے، اور جو پیغام اصل میں سیرت کے عنوان سے اللہ کے رسول اس دنیا میں دے کر کے گئے ہیں، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔